اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہماری کل تعلیم اسلام کے 4 حصے پورے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آج سے ہم یہ کتاب ڈالیں گے، یہ پڑھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، مفتی محمد سرور فاروقی ندوی کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے جاگنے، کپڑا پہننے، کنگھا کرنے، تیل لگانے، ناخن کاٹنے، استنجا کرنے، جوتا پہننے، انگوٹھی پہننے، مسجد اور گھر میں داخل ہونے، بازار جانے، گفتگو کرنے، وضو، غسل، اذان، نماز، دعا، رمضان، عیدین، سفر، سلام، نکاح، میت اور اس سے متعلق سنتوں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ پیش لفظ آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور محبت کو ایمان کی شرط بتایا، اور اس محبت کو جس کا تعلق دل سے ہے آخرت میں ترقی کا سبب بنایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ ہم گانے بجانے سے محبت کریں گے تو کل قیامت میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چوروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، ڈکیتوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، جس کے بھی ساتھ رہیں گے نا اسی کے ساتھ کل قیامت میں ہمارا حشر ہوگا۔ اور اگر نیک ولی اولیاء کے ساتھ رہو گے، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو گے، سنتوں پہ عمل کرو گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تفسیر و حدیث اور سلف صالحین کے بے شمار قول ملتے ہیں جس پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ اسی طرح ہندی زبان جاننے والوں کی ضرورت کو ہمارے عزیز محترم مفتی محمد سرور فاروقی ندوی فتح پوری نے پورا کیا۔ انہوں نے مستند کتابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قیمتی موتیوں کو چن کر پیش کیا تھا، اور اب اس کو اردو میں منتقل کر کے پیش کر رہے ہیں، جس میں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے جاگنے، کپڑا پہننے، گویا زندگی میں ہر وقت کام آنے والے آداب کا ذکر کیا ہے، جو ایک قابل قدر اضافہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اپنی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرمایا دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہو تو اپنے اسے چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، معلوم ہو جائے گا جو شخص اپنے دعوے میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا زیادہ اہتمام کرنے والا ہوگا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں سستی اور کمزوری کرے گا۔ طبرانی کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری جان اور مال و اولاد سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں، تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور عمل سے واقف ہونا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے اور اس کا چہرہ گویا ہر وقت سامنے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جس پر تمام دنیا کی
محبت نثار ہوں، ان سے سچی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جاننا بھی ہے۔ اس لیے اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو اور عمل کرنا آسان ہو۔ اس طرح اس کتاب میں سب سے پہلے حصہ اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور حصہ دوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے جاگنے اور جوتا پہننے اور لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے کا پورا طریقہ اور اس سے متعلق حدیثوں کا ذکر کرتے ہوئے حصہ سوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کا پورا طریقہ اور اس سے متعلق حدیثوں کا ذکر کرتے ہوئے حصہ سوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حدیث کی روشنی میں شرعی آداب کے نام سے اور حصہ چارم میں سنت کے خلاف اور اعمال کو بھی خلاف سنت کے نام سے ذکر کیا گیا ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسان کرے سنتوں پہ چلنا، کیونکہ آج کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج کے دور میں نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اور ابھی سبق اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، ابھی کتاب کا حوالہ ہی ہے، ابھی بعد میں کل سے انشاءاللہ اس کا کتاب کا سبق شروع ہو۔